تو میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں طلباء کے لیے اور جو شائقین تحصیل علم کے لیے کچھ بیان کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اپنی بخاری میں سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ یہ دین کا علم ہے، شریف علم ہے، اس کی تحصیل کے لیے ہمیں نیت کو درست رکھنا چاہیے اور نیت بلند بھی رکھنی چاہیے۔ میرے بڑے استاد مولانا امام عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی، آپ فرماتے تھے کہ ہم نے علم جو پڑھا تو علم کو علم کے لیے پڑھا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم مدرس بنیں گے۔ پھر جب فارغ ہوئے تو اساتذہ کرام نے فرمایا کہ آپ تدریس کرو۔ تو مطلب ہے کہ اس دور میں ہمارے طلباء کی نیت یہ ہوتی ہے کہ سند حاصل ہو جائے، ہماری نوکری لگ جائے گی، اور یہ نیتیں دنیاوی فانی نیتیں ہیں۔ عالم دین کے لیے اور جو طالب علم ہے، صحیح علم کی تحصیل کا ارادہ کرتا ہے، اس کو بلند ہمت ہونا چاہیے، اور تحصیل علم کے لیے وہ پوری کوشش کرے، اتنی کوشش کرے کہ علم کا ذوق لذت وہ حاصل کرے۔ ہم مکھڈ شریف میں پڑھتے رہے تو استاد امام عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی وہاں پڑھاتے تھے۔ استاد صاحب جیسا شخص میں نے نہیں دیکھا، صحیح بات ہے، وہ بے مثل انسان تھا۔ اس کی یعنی عادات مبارکہ، وہ کلندر مزاج تھے، سختی طبیعت میں تھی، لیکن وہ سختی طلباء کے لیے ایک تربیت، اور وہ مربی تھے، وہ تربیت کرتے تھے، وہ ہمیں ہر چیز سکھاتے تھے۔ تو استاد صاحب بیان فرماتے تھے، ہم اسباق کوشش کرتے تھے، اور میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے سے یہ طلباء سارے ذہین ہیں، ذکی ہیں۔ استاد کی کرم نوازی تھی، اور ہم آپ کو چمٹے رہے اور اس سے فیضیاب ہوئے۔ اور حضرت تاج الفقہا حضرت عبد الحق بندیالوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی نظر کرم تھی، وہ ہمیں فرماتے تھے کہ فضل الرحمن، آپ علم پڑھیں، آپ نوکری نہ کرنا اور اپنے علاقے میں جا کے ادارہ قائم کرنا، کہ تیرا علاقہ جو ہے تو زیادہ ضرورت ہے۔ تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں مدرسہ بناؤں گا، یہ کچھ بھی نہیں تھا ذہن میں۔ ہاں اتنا تھا کہ علم پڑھ کے بندے کو اپنے علاقے میں جانا چاہیے، اور میں اس چیز کا بڑا یعنی میرے دل میں ایک، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جذبہ تھا کہ ہمارے طلباء علم پڑھ کے یہ کراچی کیوں جاتے ہیں۔ یہ میری ایک غیرت کی بات تھی۔ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پیسے کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید ہمیں یہ حکم فرماتا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ آپ علم پڑھ کر اپنے قوم کے پاس جاؤ اور ان کو انذار کرو اور ان کو دین کا علم سکھاؤ۔ تو میں اس چیز سے کوشش کرتا تھا کہ میں کراچی نہیں جاؤں گا، حتیٰ کہ ایک بار میرے دل میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے ایک اپنے جذبے اور اپنے ایک غلط ہے یا صحیح ہے، بہرحال ایک جذبہ تھا کہ یہ کیوں جاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے۔ اور علماء کی نوکری کا بھی میں اس وقت بھی قائل نہیں ہوں کہ علماء نوکری کیوں کرتے ہیں۔ سرکار کی نوکری، ہمیں علم دین آسمان تک پہنچاتا ہے۔ میرے استاد امام عطا محمد بندیالوی فرماتے تھے کہ علم پڑھو، سبق یاد کرو، آسمان کی سیر کرو گے۔ جس طرح فرماتے تھے یقیناً اسی طرح ہے۔ تو میں طلباء کے لیے اس حدیث، جو حدیث میں بیان کی اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اس میں اخلاص کا بیان ہے، اور علم نافع یہ شریعت کا علم ہے، اور عمل صالح یہ علم کا تقاضا ہے۔ علم
ہو اور عمل نہ ہو تو نفع نافع نہیں ہے پھر. تو عمل صالح اور اخلاص تام ہونا چاہیے کہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور اس جذبے کے تحت جب تحصیل کرو گے انشاءاللہ تعالی فیضان آئے گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مرکز کو ہمیشہ تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور اس کے طلباء کو اللہ تعالی مزید علم اور عمل اور اخلاص سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.